عمران خان کے حوالے سے میں نے کہا نا کہ ان کا ایک بدترین مخالف جو ہے وہ خاموشی سے رخصت ہو گیا. تو بات ہو رہی ہے مشہور زمانہ سائفر تنازع کے اہم کردار ڈونلڈ لو کی. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے انہیں الوداع کر دیا گیا ہے اور خبریں لگ رہی ہیں, ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں, اور ان کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کی. جو ابھی نئے وزیر خارجہ آئے نا مارکو روبیو, انہوں نے اس بارے میں حتمی فیصلہ کرنا تھا لیکن یہ نہیں کیا گیا, اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی مدت ملازمت چونکہ 17 جنوری 2025 کو ختم ہو رہی تھی تو انہیں ایکسٹینشن نہیں ملی اور وہ اب گھر چلے گئے. اب مارکو روبیو جو ہیں, جو اس وقت امریکہ کے وزیر خارجہ بن چکے ہیں, ان کی ملاقاتیں کن لوگوں سے ہو رہی ہیں؟ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے بالکل کلوز الائے یا ان کی پارٹی کے اہم ممبر عہدیدار جنید بشیر ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے یہ اہم عہدیدار ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں, اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ بہت انڈیکیٹ کر رہا ہے آپ کو سچویشن کہ امریکہ میں لابی کس کی مضبوط ہے. میں نے دیکھا جو نجم سیٹھی ہیں وہ ایک جگہ پہ شکوہ کر رہے تھے کہ حکومت نے جو پی ٹی آئی کی امریکہ میں لابی ہے اس کو بہت کمزور لے لیا اور اپنی طرف سے کوئی اقدامات ہی نہیں کیے, بلکہ وہ شکوہ کر رہے تھے کہ آپ نے کہیں پہ دیکھا کہ حکومت کوئی لابی کر رہی ہے, کہیں پہ کچھ اقدامات کر رہے ہیں, وہ بڑے ریلیکس تھے. لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ حاوی رہے ہیں اور اب کافی دیر ہو گئی. انہیں یہ لگتا ہے, یہ ان کی رائے ہے اور کچھ حقیقت کے قریب بھی ہے. ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ڈونلڈ لو کی مدت ملازمت ختم ہوئی اور انہیں ایکسٹینشن نہیں ملی اور وہ گھر چلے گئے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, آج ہی کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو شام جو ورکنگ آورز ہے وہ ختم ہو گئے. دیٹ مینس کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو مدت ملازمت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. غالباً 26 جنوری ہی ان کی مدت ملازمت کے ختم ہونے کا دن ہے جب ان کا 5 سالہ جو دور اقتدار ہے یا جس میں وہ چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں وہ آج ختم ہو گیا. لیکن وہ جناب ایسے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ اور رہیں, کچھ مراد, کچھ تنخواہیں, کچھ اور پروٹوکول بھی وہ لیتے رہیں, اور اس کے لیے میں نے دیکھا باقاعدہ ایک تو 26ویں ترمیم ہوئی ہے نا, پھر جن اداروں کی جانب سے تنخواہیں جاری ہوتی ہیں ان کو بھی خط لکھ کے بتایا گیا ہے کہ جناب تنخواہیں نہ روکی جائیں ان کی اور ان کو تنخواہیں دیتے رہیں کیونکہ 26ویں ترمیم کے تحت ابھی یہ کام جاری رکھیں گے. پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پر کوئی بہت زیادہ آواز نہیں اٹھا رہی, آلدو کہ انہوں نے 1-2 خط لکھے ہیں کہ کمیٹیاں قائم کر دی جائیں. ادروائز یہ ایک ایسا ایشو ہے, مطلب چیف الیکشن کمشنر, 8 فروری کا الیکشن, مینڈیٹ چوری, یہ آپس میں ایسی انٹر کنیکٹ ہیں کہ آپ کو تو اس معاملے پر خاموش ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن پی ٹی آئی اس معاملے پر مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اگریسو پالیسی ہے. اس سے آگے بھی کام جاری رکھتے ہیں. آئین میں کی گئی ترمیم کے تحت وہ صرف تب تک ہے جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آ جاتا. تو اس نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کو لے کر پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی 1-2 خط لکھنے کے علاوہ کوئی میڈیا میں پریس کانفرنس, آج کے دن تو ایک میگا پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی, چیزیں سامنے آنی چاہیے تھی, کوئی وائٹ پیپر, کوئی بلیک پیپر, کوئی چیز سامنے نہیں آئی. یہ اس میں تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ڈیلے ہے. اب یہ کیوں ہے مجھے معلوم نہیں ہے.